ہمایوں اختر خان صاحب، کھوسا صاحب نے جتنی بھی باتیں کی، انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا ہے، انہوں نے کہا منی بجٹ آپ لے کر آ رہے ہیں، عوام کے اوپر ایک اور بم گرائیں گے مہنگائی کا، انہوں نے ڈالر کی بات کی، دیکھیں کدھر جا رہا ہے، انہوں نے اشیاء خورد و نوش چینی آٹے کی بات کی، ایک تو یہ، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھکاری ہیں کہ ہم اس طرح سے ڈیپینڈ کریں، تو کیا ہم واقعی بھکاری نہیں ہیں ہمایوں اختر خان صاحب؟ دیکھیے، پچھلے 20 سال سے بیرسٹر احتشام جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے کہ جی آپ نے ہم سے زیادہ قرضہ لیا۔ پچھلے 20 سال میں جو حکومت آئی ہے اس نے اس ملک کا قرضہ سگنیفیکنٹلی بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں ہے، اور obviously جو اگلی حکومت کو آپ بڑھا ہوا قرضہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس قرضے کو کہیں نہ کہیں سے ادا کرنا ہے۔ ایک اور میں آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں، جتنے بھی پاکستان نے قرضے لیے ہیں، اور میں پچھلے 20 سال کی بات کر رہا ہوں، اس میں صرف 1/3 ڈیولپمنٹ کا خرچ ہوتا ہے، باقی سارا ہم اپنے روزمرہ کے خرچے اور ڈیٹ سروسنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایشوز تو یہ ہیں، ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے زیادہ قرضہ لیا ہے یا آپ نے ہم سے زیادہ وہ کیا ہے۔ اوور آل جو ملک کا سٹرکچر ہے وہ وہیں کھڑا ہے۔ وہ سٹرکچر کیا ہے کہ آپ تھوڑی سی ہائی گروتھ کی طرف جائیں تو ادھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، ادھر آپ دوڑے پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ پہلی دفعہ نہیں گئے، آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے جو ہمارے پاکستانی ایکسپرٹس تھے بہت دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اسٹیٹ بینک تو بعد کی بات ہے، فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں وہ لوگ۔ اسٹیٹ بینک اچھا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے۔ دیکھیے، اسٹیٹ بینک میں اگر آپ منسٹری آف فائنانس جو کہ فسکل ذمہ داری لیتی ہے اسٹیٹ کی، اس کو الٹا دیں گے تو پھر فسکل اور مانیٹری پالیسی میں فرق کیا ہے؟ آئی تھنک بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے کہ مانیٹری پالیسی کو بالکل اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ تو یہ جو اندیشہ ہے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ول بی، یہ جو اندیشہ ہے that the State Bank of Pakistan will be manipulated by the International Monetary Fund اور ورلڈ بینک یا پھر بین الاقوامی جو سرمایہ دار قوتیں ہیں، ان کا ہولڈ ہو جائے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہ، اس کو کیسے رول آؤٹ کریں گے آپ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنامکلی یہ ٹھیک ہے؟ بیرسٹر احتشام، آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ دنیا میں برٹن ووڈس جب انسٹیٹیوشن بنے تھے نا 1945 میں، آپ کو پتا ہے نا، یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یونائٹڈ نیشن، یہ سب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنے تھے۔ جنہوں نے وہ جنگ جیتی تھی انہوں نے اپنا پلہ بھاری رکھا۔ یہ جیسے جیسے دنیا کے ان امیر ممالک کی پالیسی چینج ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی گلوبلائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی لبرلائزیشن کی طرف، کبھی کہتے ہیں فری مارکیٹس کرتے ہیں۔ یہ مینیپولیشن، جب آپ کسی بینک کے پاس پاکستان میں ایک کاروباری پیسے لینے جاتا ہے تو بینک کی 10 تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینیپولیشن ہونی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینیپولیشن ہونی ہے؟ بیرسٹر احتشام، یہ مینیپولیشن 1945 سے ہو رہی ہے، یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہو رہا، یہ تو بہت بڑی بحث ہے۔ لیکن سر، اگر آپ نے بھی اس مینیپولیشن کے آگے، عمران خان صاحب نے 22 سال کا سٹرگل کرنے کے بعد ایونچولی اس مینیپولیشن کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے، تو پھر وہ 22 سال کا سٹرگل کیوں تھا؟ پھر وہ پچھلے ادوار اور اس مینیپولیشن کے خلاف تقاریر کیوں تھیں؟ پھر وہ انٹرویوز کہاں گئے، وہ نظریے، وہ وعدے کہاں گئے؟ سر، میں آپ کو گزارش کروں، عمران خان نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ دنیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں نیا وہ ویریئنٹ آ گیا، یہ کووڈ میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے اس وقت بیسیکلی سروائیول ہے۔ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہمیں چاہیے پاکستان میں کہ ہم ہائی گروتھ لے سکیں وداؤٹ کریٹنگ اے سیویئر شارٹیج آف ڈالرز، وہ ہم ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم جیسے ہمیں سانس لینے کا موقع ملتا ہے تو ان ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کو، ہائی گروتھ، سسٹینیبل گروتھ، ایسی گروتھ جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ بڑھے۔ چلیے اجازت دیں جیل صاحب، میں نے آپ کی طرف آنا ہے کیونکہ یہ ضمنی الیکشن 133 میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مبینہ طور پر ایک ویڈیو آئی ہے، پتہ نہیں اب اسے دھاندلی یا رشوت کہہ ہی سکتے ہیں، برگنگ ہے، جس میں اگر ووٹ خریدا جائے 2000 دے کے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بٹ بیفور دیٹ، کھوسا صاحب، ہمایوں صاحب نے جو کچھ کہا، اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو۔
دیکھیں یہ تو کنسیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو دے دیا، کیونکہ اسٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان جو ہے قرضہ نہیں لے سکتی ہے اور نہ وہ دینے کی پابند ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ایک جو پرائم جو ہے جس میں کہ ڈٹرمن کرنا ہے ایکسچینج ریٹ بھی ڈٹرمن کرنا ہے ورلڈ اوور اور انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، وہ تو کیا ہمارے ہاتھ سے. اور مینیپولیشن بھی جس طرح ہمارے ہوگی تو مینیپولیشن ہوگی تو پاکستان کا اور زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا. ہماری پرائم بینکنگ سورس اور ہمارا پرائم جو پرس ہے وہ سارا جو ہے افیکٹ ہوگا، ہٹ ہوگا، اور ہم بھکاری سے مزید جو ہے ہم اپنی عوام کو اس غربت کی دہلیز میں دھکیلتے چلے جائیں گے، جس میں سے ایک خوفناک لاوا پھٹے گا، اور وہ ایسا لاوا پھٹے گا جس کی اور کنفیوژن ہوگی ساری پاکستان کی عوام ایک دوسرے کی